الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی، سمجھنے سمجھانے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے۔ صحیح کی ضد جو ہے غلط، حق کی ضد باطل، حلال کی ضد حرام، صحت کی ضد بیماری، مال کی ضد مفلسی، بے شمار چیزیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی مخالف ضرور ہوتا ہے۔ اور پھر کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں صحیح کو چھوڑ کر غلط کام کروں، صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کروں، صحیح طریقے کو چھوڑ کر غلط طریقہ اختیار کروں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میں صحت مند نہ رہوں، کبھی بیمار ہو جاؤں، کبھی صحت مند رہوں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ کبھی میں مالدار رہوں، کبھی میں مفلس ہو جاؤں۔ یہ دنیا میں چونکہ ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کس چیز کا فائدہ ہے، کس چیز کا نقصان ہے،
تو ہم فائدے والی چیز کو اختیار کر لیتے ہیں، نقصان والی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ضد رکھی ہے۔ اعمال صالح بھی ہیں، نیک اعمال بھی ہیں، اور اعمال بد برے اعمال بھی ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم ہر معاملے میں ہر وقت 100% نیک اعمال کو اختیار کریں، برے اعمال سے اجتناب کریں۔ نیک اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ برے اعمال شیطان کا طریقہ ہے، اور نیک اعمال کرنے والے کو اللہ تعالی جنت عطا فرمائیں گے، اور برے اعمال کرنے والے کو شیطان کی معیت میں جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ اس لیے رمضان المبارک کی آمد ہے، اعمال کا سیزن ہے۔ ویسے تو ساری زندگی ہی نیک اعمال اختیار کرنے چاہیے اور نیک اعمال میں کثرت کرنی چاہیے، لیکن جس طرح مادیت دنیا کی زندگی میں تاجر آدمی ان مواقعوں کو اپنے لیے سیزن سمجھتا ہے، اور وہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی باقاعدہ اپنا پورا شیڈول بناتا ہے، اپنے معمولات کو ترتیب دیتا ہے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی دکان کے اوقات کار کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے نفع کو دیکھتے ہوئے مال زیادہ خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک نیک اعمال کا بھی سیزن ہے۔ جن حضرات کی نماز کی پابندی نہیں، نماز میں سستی غفلت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیشہ کے لیے 5 وقتی نماز کا اہتمام، اور جن حضرات کی تلاوت نہیں ہوتی ہے تو بہت کم، ان کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو بڑھا دیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، دیگر مشاغل کو چھوڑ کر سارا وقت نیک اعمال میں صرف کرنے کی ترتیب بنائیں۔
رمضان المبارک کی اپنی بھی برکت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کی برکت سے جو حضرات رمضان سے قبل اعمال صالح کرنے کے عادی نہیں ہوتے، اگر وہ رمضان میں اپنے اعمال کی ترتیب بنائیں تو انشاءاللہ تعالی رمضان کی برکت سے ان کو نیک اعمال کی عادت نصیب ہو جائے گی۔ نیک اعمال نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں کچھ لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھتا ہوں، لیکن کچھ مواقع ایسے دیکھتا ہوں کہ ان کے نیک اعمال ان کو جہنم کے عذاب سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ نیک اعمال نور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیک اعمال کا وزن ہوگا، وزن معاشر کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، تولے جائیں گے اعمال۔ اعمال چھوٹا یا بڑا نہیں دیکھا جاتا، اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو عمل، نیک عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص زیادہ ہے تو وہ وزن میں بھاری ہوگا، اعمال تولے جائیں گے۔ اور اعمال کی بنا پر ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے ہوں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمر کے ایک حصے میں جا کر کے داڑھی رکھنا اچھا لگتا ہے، نمازیں پڑھنا اچھا لگتا ہے، ابھی تم نے یہ کیا کام شروع کر دیا، تم ملا بن گئے، چھوڑو ان چیزوں کو۔ یہ سراسر دین کی مخالفت ہے، یہ سراسر بے دینی ہے، یہ سراسر گمراہی ہے۔ جیسے ہی انسان بالغ ہوتا ہے اس کے اعمال منکر نکیر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اچھے اور برے اعمال لکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں عمر کا کوئی تقاضا نہیں، نیک اعمال ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت میں جائیں گے، برے اعمال ہوئے، اللہ کی بخشش نہ ہوئی تو شیطان کی معیت میں جہنم جانا پڑے گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری اتباع کرنے والے تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے، تمہارے ساتھ ہی جہنم بھروں گا۔ نیک اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ شخص اپنے ذہن میں خیال رکھے کہ دنیا میں گناہ بھی ہوتے ہیں، اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کی وجہ سے گناہ معاف فرما دیں گے۔ بے شک بشارتیں ہیں، ضابطہ نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پانی کی ٹینکی بھر لے اور اس میں ایک سوراخ کر دے، مجھے بتائیں کہ اس ٹینکی کا پانی محفوظ رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ نکلتے نکلتے بالآخر ٹینکی خالی ہو جائے گی۔ اگر ہم نے نیک اعمال کے ساتھ گناہ والی زندگی بھی قائم رکھی، گناہ کو بھی قائم رکھا، گناہ کو نہ چھوڑا، بالکل اس ٹینکی کی مثال کی طرح جیسے یہ ٹینکی خالی ہو جائے گی، ایسے ہی ہمارے نیک اعمال کا رجسٹر بھی خالی ہو جائے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کو دوائی بھی دیتا ہے، اس کو پرہیز بھی بتاتا ہے کہ یہ دوائی آپ کو تب فائدہ دے گی جب آپ پرہیز کریں گے۔ بالکل اسی طرح دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، گناہ بھی کرو نیکی بھی کرو، یہ نہیں ہو سکتا، گناہ چھوڑنے پڑیں گے۔ گناہ کی مثال حدیث پاک میں کینسر سے دی گئی۔ کینسر ہے کینسر، اور کینسر کا علاج ہے آپریشن، چھوڑ دو، نکال دو، ورنہ وہ جسم میں پھیلے گا، جسم خراب کرے گا، موت کا سبب بنے گی۔ گناہ نہ چھوڑے، گناہ کی وجہ سے روح خراب ہوگی، ایک دن روح مردہ ہو جائے گی، اور بسا اوقات ایمان کا بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ گناہ کی مثال سانپ سے دی گئی ہے۔ سانپ کا جسم، سانپ کا کلر کتنا خوبصورت، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ سانپ ہے، اگر اس کو ہاتھ لگایا تو یہ کاٹ لے گا اور موت واقع ہو جائے گی۔ تو فرمایا جیسے سانپ سے بچتے ہو گناہ سے ایسے بچو۔ گناہ کی مثال آگ سے دی گئی ہے کہ آگ کا انگارہ ہے، کبھی کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چھوٹا سا ہے یا بڑا ہے، کوئی کسی آگ کے انگارے کو چھوٹا سمجھ کر ہاتھ میں نہیں لیتا، پتا ہے کہ یہ آگ ہے، جلائے گی۔ فرمایا جس طرح تم اس آگ کے انگارے سے بچتے ہو گناہ سے ایسے بچو، ورنہ نیک عمل برباد ہو جائیں گے۔ رمضان شریف کی آمد ہے، اعمال کی بھی کثرت کریں، نیک اعمال کی خوب کثرت کریں، نماز کی کثرت کریں، قرآن کی تلاوت کی کثرت کریں، صدقہ خیرات کی کثرت کریں، روزے کا احترام کریں، رمضان کا احترام کریں، اور گناہوں سے اجتناب کریں۔ اگر آپ نے سارے نیک اعمال اختیار کیے لیکن گناہ نہ چھوڑے تو معذرت کے ساتھ رمضان شریف کی عبادات، رمضان شریف کے آپ کے نیک اعمال سب ضائع ہو جائیں گے۔ ابھی سے اپنے آپ کی اصلاح کیجئے، جو عادات ہیں گناہوں کی عادات، ان پر نظر کیجئے، ان کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے، ورنہ پھر پتہ نہیں زندگی میں رمضان شریف آئے نہ آئے۔ یہ رمضان شریف آ رہا ہے، اس سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی
کوشش اور عزم کیجیے۔ کوئی شخص آگ میں کھڑے ہو کر کے روح افزا کا شربت نہیں پی سکتا۔ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، جہنم میں۔ اس کی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آگ میں کھڑے ہو کر کے کوئی روح افزا کا شربت نہیں پی سکتا۔ تو مجھے بتائیں کہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو پھر جا کے جنت میں پہنچے گا وہ، تو ضروری ہے جہنم میں جانا۔ اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنی فکر کیجئے، اپنے بچوں کی فکر کیجئے، اپنے گھر والوں کی فکر کیجئے۔ رمضان شریف میں جس طرح ایک تاجر اپنے کاروبار کو بڑھانے کی پوری کوشش کرتا ہے، بچوں کو بھی لگاتا ہے، گھر والوں کو بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، بالکل اسی طرح نیک اعمال کے لیے اپنے آپ کو بھی لگائیں، اپنے بچوں کو بھی لگائیں، اپنے گھر کی مستورات کو بھی لگائیں۔ بھرپور اس رمضان مبارک سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سال بھر کوئی آپ کو 20 تراویح نہیں پڑھاتا، نہ کوئی پڑھاتا ہے نہ کوئی پڑھتا ہے۔ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر کھڑے ہو کر کے قرآن سننے کا ایک طریقہ نصیب فرمایا ہے۔ بہت ادب و احترام اور بہت ہی اہتمام سے تراویح پڑھا کریں اور تراویح میں قرآن سننے کا معمول بنائیں۔ اس میں کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ بعض بزرگ حضرات ہیں، بعض بیمار ہیں، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ ایک طرف کرسی میں بیٹھ جائیں، ورنہ بعض نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں آتے ہیں وہ اور پیچھے مجمع بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں، نماز اور رمضان اور قرآن کا بے ادبی کرتے ہیں۔ وہ گناہ ہے، گناہ سے بچانا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مکمل طور پر دین اختیار کرو۔ گناہ اور نیک اعمال دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ نیک اعمال اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسلمون وانتم تسمعون۔ جاننے کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جاننے کے باوجود روگردانی مت کرو، نیک اعمال کو مت چھوڑو۔ ہم جانتے ہیں سب کچھ، کون نہیں جانتے ان چیزوں کو کہ قرآن پاک کی کیا ادب ہے، نماز کا کیا ادب ہے۔ بہت سارے حضرات دیکھے جاتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتے ہیں لیکن قرآن پاک کا ادب نہیں کرتے، الٹے ہاتھ سے قرآن پکڑتے ہیں، لہرا رہے ہوتے ہیں کتاب کی طرح۔ قرآن پاک کا ادب کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے۔ مسجد میں داخل ہو، دعا پڑھ کے داخل ہو، سیدھے پاؤں سے داخل ہو، کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اس کی برکت ہوگی۔ نیک اعمال چھوٹا ہو یا بڑا مت چھوڑیں، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔